हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नांगा। तो नाज़रीन, वही हुआ। गुज़िश्ता दिनों से हम बात कर रहे थे इलेक्शन के होने या ना होने पर, और बहुत सारी जो अफवाहें हैं गर्दिश कर रही थी। इस तरह के तज्ज़े भी आ रहे थे कि शायद इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन आज का जो डिसीशन है लाहौर हाई कोर्ट का, जो सिंगल बेंच है उसका जो आज का फ़ैसला है, उससे तो वाक़तन लग गया है कि कोई इलेक्शन अगर मुलतवी नहीं भी हो रहे तो 8-10 दिनों के लिए यकीनन वो पीछे हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जो जस्टिस बाकर नजवी की सरबराही में काम कर रही थी, उन्होंने आज बैरिस्टर उमेर अहमद नियाज़ी जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने जो पिटीशन दायर की हुई थी इलेक्शन कमीशन के उस इक़दाम को चैलेंज किया था उन्होंने, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में इंतखाबात को इनकाद कराने के लिए जो डीआरओज़ हैं, आरओज़ हैं या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग या तरबियत का एक प्रोग्राम शुरू किया था, और वो 2 दिनों से जारी था, ऑनगोइंग था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है जिसमें उन्होंने ये ट्रेनिंग शुरू की थी, और साथ साथ में कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट को एक लार्जर बेंच बनाकर इसको सुनना चाहिए। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की थी कि आरओज़ के लिए, डीआरओज़ के लिए और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने जिन असाब को ट्रेनिंग के लिए नामज़द किया है या जिनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, उनका ताल्लुक जुडिशरी से नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी अक्सर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और जो ब्यूरोक्रेसी के दूसरे होते हैं अफसरान, डायरेक्टर्स वगैरह, उनमें से है, तो वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि वो पार्टी जो इलेक्शन का इनकाद बड़ा जल्दी चाहती थी और गुज़िश्ता जो मई है उसमें उस महीने में वो पंजाब के इलेक्शन चाहती थी और कोर्टों में चली गई। बंदयाल साहब की कोर्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह रोज़ाना हेयरिंग होती थी, और कोर्ट भी डिटरमाइन थी कि हर सूरत में मई में इंतखाबात कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन को एक तरह से उन्होंने बड़ा बुली किया हुआ था कि किसी तरह भी आप पंजाब के और केपी के जो इलेक्शन है वो आपको करवाने हैं। तो ऐसी पार्टी जो उस वक्त मई के महीने में इंतखाबात करवाना चाहती थी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, जो दोनों असम्बलीज़ उन्होंने खुद डिज़ाल्व की थी, आज इलेक्शन के अमल को उन्होंने रोकने की दरख्वास्त दे दी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तब भी उस अदालत से और सारी जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे एक अर्ज़ी के ज़रिए, एक लेटर के ज़रिए ये मदद मांगी थी कि वो अपना अमला जो है, जैसे सेशन जजेस होते हैं और सिविल जज साहिबान होते हैं, उनको आरओज़ के लिए, डीआरओज़ के लिए दें, ताकि एक ट्रेनिंग का जो सेशन लाजमी होता है हर इंतखाबात से पहले, उसको पूरा किया जाए और इलेक्शन कमीशन जो तैयारी कर रही थी उस सिलसिले में कमी रह न जाए और ये सारा प्रोसीजर टाइमली हो। अब जबकि 2 दिन पहले से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी इन सारे अफसरान की जिनको इलेक्शन कंडक्ट करना था, और रूल्स के मुताबिक इनको इलेक्शन से पहले कम से कम 54 डेज़ यानी 54 दिन उनको चाहिए सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन के जो कागजात नामजदगी हैं, फिर उनके होते हैं, जांच पड़ताल होती है, रिव्यू होती है, एतराज़ात होते हैं, उनके टैक्स के जो गोशवारे हैं, वेल्थ स्टेटमेंट है, बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसीजर है जो इलेक्शन पोलिंग डे से काफ़ी पहले ख़त्म करना होता है, क्योंकि उसके बाद जब हतमी लिस्ट जारी हो जाती है उम्मीदवारान की, पार्टीज़ की, तो उस तरह बैलेट पेपर की जो छपाई है उसके तहत ही होती है। अब जबकि कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के ज़रिए इस ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया है। नरगिस सिद्दीकी साहिबा जो एडिशनल डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उनके दस्तखत से एक जारी करदा लेटर में ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद उस ट्रेनिंग को मौखर किया जाता है, और जब तक दूसरे अहकामात यानी फ़र्दर आर्डर नहीं आ जाते तब तक ये प्रोसेस मुलतवी रहेगा। अब कोर्ट ने तो कह दिया है, सिंगल बेंच ने, जैसे बाकर नजवी साहब ने, कि एक लार्जर बेंच बनाएं चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। अब चीफ़ जस्टिस साहब ने, जब तक हम बात कर रहे हैं और कल तक भी इम्कान नहीं लग रहा कि ये बेंच बन जाएगी और उसके बाद उसकी हेयरिंग होगी, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे
اور جن کے اعتراضات ہیں وہ آئیں گے، تو ایک بڑی جو ہے پروسیجر ہوگا آرگیومنٹس کا، وہ کب پورا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو آپ یقینی سمجھیں کہ 1 ہفتہ اور 10 دن اس سارے پروسیس میں لگ جائیں گے۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سب سے بڑے قاضی ہمارے جو جن کا نام بھی قاضی فائز عیسیٰ ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے ریمارکس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہائی کورٹ کا عمل ہے، اس سے یقینی طور پر الیکشن اگر لمبے عرصے کے لیے ملتوی نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم 2 ہفتوں کے لیے تو ملتوی ہونا لازمی ہے، کیونکہ کورٹ جب تک اپنی کارروائی کرے گی اس لیٹیگیشن میں، ظاہر ہے اس کے بہت سارے اور جو ہیں معروضات ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، تب تک آپ کے 2 ہفتے نکل جائیں گے۔ اور جب یہ ڈیسیشن ہوگا کہ الیکشن کمیشن کہاں سے یہ عملہ لائے گی، کیسے لائے گی، کیا دوبارہ سے الیکشن کمیشن پھر تمام کورٹس کو لکھے گی کہ وہ اپنے جو سیشن جج صاحبان ہیں یا دوسرے ججز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسروں کے لیے، ڈی آر اوز کے لیے مختص کر دیں، ان کو دے دیں، ڈیڈیکیٹ کریں، اس کے بعد دوبارہ سے ان کی ٹریننگ اور پروسیجر ہوگا، تو یہ ظاہر ہے ایک لمبا پروسیجر ہوگا۔ اب پتہ نہیں یہ کورٹس کیوں کرتی ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ ہم اپنے ملک کی اگر عدالتوں کی ہسٹری دیکھیں تو اس سلسلے میں بڑی عجیب قسم کی تاریخ ہے۔ بڑے بڑے جو بلنڈر ہیں ملک کی تاریخ میں ڈیموکریسی کے ساتھ اور غیر قانونی اقدامات کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے، وہ کورٹ کے ہاتھوں ہوئے ہیں، اور کورٹ کی جو ہسٹری ہے وہ اس حوالے سے بڑی داغدار ہے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو، انلافل رول کو، معامرتوں کو، ایل ایف اوز کو، پی سی اوز کو ویلیڈیٹ کیا ہے اور ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو روکتی رہی ہے۔ اب ذاتی طور پر مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کیسز کس طرح لگ جاتے ہیں، حالانکہ الیکشن کمیشن نے جب یہ پروسیس شروع کر دیا تھا اور ایک مرتبہ جب کورٹس نے معذرت کر لی تھی الیکشن کمیشن سے کہ وہ اپنے جو ججز ہیں نچلی سطح کے وہ نہیں دے سکتے، اور کورٹ کا اپنا ایک مائنڈ اور آرگیومنٹ تھا کہ پچھلے الیکشن میں 2018 والے میں جب آر پی ایس اور وغیرہ بیٹھ گئے تھے تو جوڈیشری پر بھی انگلی اٹھی تھی کہ جو ڈی آر اوز ہیں، آر اوز ہیں، انہوں نے بڑا اپنا اس میں بڑا رول پلے کیا ہے، اور پارٹیز نے جو کیمپین کی تھی ان میں ان کو آر او الیکشن اور ڈی آر او الیکشن قرار دیا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو کورٹس نے معذرت کی کہ ہم اسٹاف نہیں دے سکتے۔ تو اگر وہ اسٹاف نہیں دے سکتے، کیونکہ کورٹس جو ہیں وہ تو ہیں نان پارٹی ہیں، وہ کسی کے طرف نہیں ہوتے بظاہر، وہ عدالتیں ہیں، انصاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، تو الیکشن بھی کسی بھی ملک میں سب سے بڑا عوامی انصاف کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے جو نیوٹرل لوگ ہیں وہی اگر ڈی آر اوز اور آر اوز ہیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اب اگر وہ ڈیوٹیز سر انجام نہیں دے رہے تو الیکشن کمیشن کے پاس اپنا انڈیجنس عملہ تو ہے نہیں کہ پورے ملک میں وہ الیکشن کنڈکٹ کروائے، تو ظاہری طور پر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، ڈائریکٹرز ہوں گے، یا پھر اگر وہ نہیں چاہتے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو کرنل صاحبان ہیں اور میجر صاحبان ہیں وہ اپنی اور ڈیوٹیز دفاع کی چھوڑ کر اور باقی کام چھوڑ کر اور الیکشن کو سیکیورٹی کا کام جو ان کو دینا ہے لازمی طور پر وہ چھوڑ کر یہ کام سر انجام دے۔ ظاہر ہے عدالتیں اگر ریفیوز کریں گی تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس صوبوں کو اور گورنمنٹس کو لکھنے کے لیے اگر لوگ چاہیے ان کو، تو یہی لوگ دستیاب ہیں جو بیوروکریسی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب ہے کہ کورٹس میں اس طرح کی درخواستیں کس طرح جو ہے وہ لگ جاتی ہیں سننے کے لیے۔ کیا یہ رجسٹرار فیصلے کرتے ہیں، وہاں کلارک اور بابو جو کمپیوٹر آپریٹر ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اتنے اہم؟ ہم باقی تو دیکھتے ہیں بڑی اہم نوعیت کے جو کیس ہیں، لوگوں کی جائیدادوں کے، لٹیگیشن کے، جھگڑوں کے، مرڈرز کے، ہینیس کرائمز کے کیس، وہ سالہ سال کورٹوں کے اس میں جو کاز لسٹ ہے اس میں نہیں آتے، لوگ چلاتے رہتے ہیں، جو دادا کا انصاف ہے وہ فیصلہ اور جو ان کی عرضی ہے وہ پوتے کو سننا نصیب ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ جلدی سے کس طرح لگ جاتی ہیں عرضیاں، اور کون لگواتا ہے؟ یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اگر چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے تو کچھ اس طرح کا امپریشن بن رہا ہے، جیسے گزشتہ دنوں آصف علی زرداری ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دے رہے تھے، آج ٹی وی کو، آسمہ شیرازی صاحبہ کو، تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن 8-10 دن ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی انسائٹ اور انفارمیشن ہم سے زیادہ ہے اور وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیوں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی
العزیزیہ ریفرنس کیس میں تو بریت ہو گئی ہے، لیکن ان کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن کی ابھی تک تلوار جو ہے تاحیات نااہلی کی وہ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ فیصلہ کورٹ میں ابھی تک یٹ ٹو بی ڈیسائیڈیڈ، اور کورٹ نے اس کو، سپریم کورٹ نے حالانکہ ٹیک اپ کیا ہے، لیکن اس کو بھی آئندہ ہفتے یا 2 ہفتے 10 دن لگ سکتے ہیں فیصلہ آنے میں۔ تو لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ جو 2 ہفتوں کی گیم بنی ہے اس کے پیچھے کوئی انٹینشنل اسباب ہو سکتے ہیں، اور یہ عرضی ایک ایسی پارٹی نے ڈالی ہے، پی ٹی آئی نے، ان کے وکیل نے، بیرسٹر عمیر نے، جو لوگ آج سے 5 مہینے 8 مہینے پہلے انتخابات کروانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے تھے، انہوں نے لڑائی مول دی اور انہوں نے جھگڑا مول دیا، انہوں نے 9 مئی کر دیا، اپنے لیڈر کو اندر کروا دیا، پارٹی کو آلموسٹ بین کروا دیا، ان کے الیکشن خود جو ہے انڈر کوسچن آ گئے۔ تو تہس نہس پورا سسٹم کرنے کے باوجود وہ ابھی تک اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، ملتوی کیا جائے۔ تو یہ بڑا اسٹرینج سا جو فنامنا ہمارے سامنے آیا ہے کہ جب انتخابات ایک مرتبہ اعلان ہو چکا اور ایک پروسیس جو ہے وہ انلیش ہو گیا، الیکشن کمیشن کو جو شیڈول دینے پر بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے، ساری پارٹیز، آپ نے سنا ہوگا جو بھی تقاریر ہیں، جلسے ہیں، ان میں یہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ہمیں شیڈول دیا جائے تاکہ ہم اس موڈ میں آ جائیں الیکشن کے۔ لیکن جب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، ٹریننگز ہو رہی ہے، تو ایک عدالت نے اس کو اس طرح ہیمپر کیا ہے، روک دیا ہے۔ پتہ نہیں اور طرح کی بھی تھیوریز ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جس طرح کے فیصلے ماضی قریب میں کرتی رہی ہے اور عمران خان کو فیور کرتی رہی ہے، تو یہ اس طرح کا کوئی فیور ہے چیف جسٹس کی طرف سے، حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ صاحب ایمان ہو گئے ہیں، اب اس طرح کے فیصلے نہیں دیں گے، اور ملک کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ ایٹ ہوم ہیں اور خاموش ہے۔ لیکن ایک اور ایڈونچر آ گیا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنا وہ پروسیس ٹریننگز کا ڈیلے کر دیا ہے، کب یہ لارجر بینچ بیٹھتا ہے اور کب دوبارہ سے اس کو دیکھتا ہے اور کون سا عملہ ہوگا یہ الیکشن کروائے گا۔ لیکن فی الحال یہ لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے 2-3 ہفتوں تک ڈیلے ہو گئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ اپنا کام دکھا دیا ہے۔ تو ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں۔ بہت بہت شکریہ۔